السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اردو ایک یونٹ نمبر 7 مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ سے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پیج نمبر 54 فرسٹ پیراگراف ہے اور فرسٹ ہی لائن ہے۔ ہاں حضور سرکار آپ کا انتظار کر رہے ہیں، کھانا ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اوفو، مجھے خیال نہیں رہا سرکار سے عرض کرنا، ان سے جا کر کہنا میرا انتظار نہ کریں، میں پھر کھا لوں گا، اس وقت مجھے کچھ ایسی بھوک بھی نہیں ہے۔ اوہ، اور آئندہ نسلوں کو زیر بار احسان انڈرلائن کریں، بہت بڑا احسان چڑھائیں گے، زیر بار احسان کریں گے۔ یہی نوجوان ہیں جو قوم کی کشتی کو خدا کی مدد پر بھروسہ کر کے خطرات سے بچاتے اور ساحل مراد انڈرلائن کریں، کامیابی کے کنارے تک پہنچاتے ہیں۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ دستک کیا ہے؟ سرکار کہتے ہیں کہ اگر آپ تھوڑی دیر میں کھائیں گے تو ہم بھی اسی وقت کھائیں گے، مگر کھانا ٹھنڈا ہو کے بالکل خراب ہو جائے گا۔ اچھا بھائی لو ابھی آیا۔ یہ کہہ کے میں کھانے کے لیے جاتا ہوں، سب سے معذرت کرتا ہوں۔ میزبان نہایت اخلاق سے فرماتے ہیں، چہرے پر تھکن معلوم ہوتی ہے، تھکن انڈرلائن کریں، تھکاوٹ سی معلوم ہوتی ہے۔ کیا بہت لکھ ڈالا؟ دیکھو میں تم سے کہتا نہ تھا کہ شہر میں ایسی فرصت اور خاموشی کہاں، سوائے اس کے کہ میں امن و صدق نہ انڈرلائن کریں، نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایمان لایا، میں نے مان لیا۔ کہوں اور کیا کہہ سکتا تھا؟ اب کھانے پر اصرار ہوتا ہے، ضد کرتے ہیں، جس چیز سے مجھے رغبت، دلچسپی، جھکاؤ نہیں ہے وہی کھلائی جاتی ہے۔ بات کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں، سے پہر کو تمہیں گاڑی میں چلنا ہوگا، میں تمہیں اس واسطے یہاں نہیں لایا کہ سخت دماغی کام کر کے اپنی صحت خراب کر لو۔ واپس کمرے میں آ کر میں تھوڑی دیر اس غرض سے، اس وجہ سے یا آرام کی وجہ سے لیٹتا ہوں کہ خیالات جمع کر لوں اور پھر لکھنا شروع کروں، مگر اب خیالات کہاں؟ مضمون اٹھا کر دیکھتا ہوں، زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ نہ حل ہونے والا مسئلہ۔ اس کے متعلق کیا لکھنے والا تھا؟ ان الفاظ کے بعد دماغ میں تھے کہ اب کچھ خیال نہیں ہے کہ اس کو پہلے فکروں سے کیوں کر ربط انڈرلائن کریں، تعلق پیدا کرنا تھا۔ یوں ہی پڑے پڑے نیند آ جاتی ہے۔ تیسرے پہر انڈرلائن کریں، رات کے آخری حصہ میں اٹھتا ہوں تو دماغ بہت صحیح پاتا ہوں۔ زندگی اور موت کا لاحل مسئلہ بالکل حل ہو جاتا ہے، پورا فقرہ آئینے کی طرح صاف نظر آتا ہے۔ میں خوشی اٹھ کر میز پر گیا اور لکھنا چاہتا تھا کہ پھر وہی دستخط۔ نوکر اطلاع دیتا ہے کہ گاڑی تیار ہے، سرکار کپڑے پہنے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ میں فوراً نیچے جاتا ہوں تو پہلا فقرہ میزبان صاحب کہتے ہیں وہ ہوتا ہے، آج تو دستے کے دستے لکھ ڈالے، انڈرلائن کریں ساری لائن، دستے کے دستے لکھ ڈالے، یعنی بہت زیادہ لکھا۔ میں سچی بات کہوں کہ کچھ بھی نہیں لکھا تو وہ ہنس کے جواب دیتے ہیں کہ آخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے، اس قدر عاجزی کی کیا، کسر نفسی انڈرلائن کریں، عاجزی کی کیا ضرورت ہے۔ پیج نمبر 55 پہ آ جائیں۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیے قسمیں، مجھے یقین ہوا اور مجھ کو اعتبار آیا۔ ملا کو شام کو واپس آئے، کھانے کے بعد باتیں ہوتی ہیں، سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام دیکھتا ہوں تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں، وہ بھی بے ربط کو انڈرلائن کریں، بے تعلق اور بے سلسلہ، جس کا آپس میں کوئی بھی جوڑ توڑ نہیں ہے۔ غصے اور رنج انڈرلائن کریں، غصے اور دکھ میں آ کر اسے پھاڑ دیتا ہوں اور دوسرے روز اپنے میزبان کو ناراض کر کے اپنے گھر واپس چلا آتا ہوں۔ میں ناشکرا اور احسان فراموش، یعنی احسان فراموش کو انڈرلائن کریں، احسان کو بھلانے والا یا احسان یاد نہ رکھنے والا کہاں جاؤں گا، مگر میں مجبور ہوں، اس عزیز اور مہربان دوست کو بھی چھوڑ دوں گا۔ میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے، مگر یہ خیال نہ کرنا کہ یہی ان احباب کو انڈرلائن کریں، وہی دوست کی فہرست ختم ہوگی جن سے میں رخصت طلب کر سکتا ہوں، یعنی رخصت ہونے کی یا جانے کی اجازت مانگتا ہوں۔ نہیں، ابھی بہت سے باقی ہیں۔ مثلاً ایک صاحب ہیں جو مجھ سے کبھی نہیں ملتے، مگر جب آتے ہیں میں ان کا مطلب سمجھ جاتا ہوں، یہ حضرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لیے آتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں جو ہمیشہ ایسے وقت میں آتے ہیں جب میں باہر جانے والا ہوتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں جو مجھ سے ملتے ہیں کہتے ہیں، میاں عرصے سے میرا دل چاہتا ہے
کہ تمہاری دعوت کروں مگر کبھی اپنی خواہش کو پورا نہیں کرتے۔ ایک دوست ہیں، وہ آتے ہیں سوالات کی بوچھاڑ، اوپر تلے سوالات کرتے جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب میں جواب دیتا ہوں تو متوجہ ہو کر نہیں سنتے، یعنی دھیان سے نہیں سنتے، یا اخبار اٹھا کر پڑھنے لگتے ہیں یا گانے لگتے ہیں۔ ایک صاحب ہیں، جب آتے ہیں اپنی ہی کہے جانتے ہیں، میری نہیں سنتے۔ یہ سب میرے عنایت مہربانی کرنے والے اور خیر طلب بھلائی چاہنے والے ہیں، مگر اپنی طبیعت کو کیا کروں؟ صاف صاف کہتا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک سے کہہ سکتا ہوں، مجھ پر احسان جو نہ کرتے، یعنی کہتے ہیں کہ میرے گھر آنے کا جو مجھ پر احسان نہ کرتے تو یہی احسان ہوتا کہ آپ میری طرف نہ آتے۔ اسٹوڈنٹس، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں کویسچن آنسر اس کی ایکسرسائز کریں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور ورڈز میننگ یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، اللہ حافظ۔